الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. گرامی قدر سامعین کرام، قرآن مجید کے چوتھے پارے کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: حقیقت میں اللہ تعالی نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے. انہی میں سے ایک رسول بھیج کر حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے جو کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتک، تاکہ وہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں شرک سے پاک کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب یعنی قرآن مجید پڑھائیں. وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن مجید کا معنی اور مطلب سمجھائیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بالیقین یہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے، یعنی کفر و شرک میں تھے. جو کچھ دونوں جہان میں ہے سب اللہ تعالی ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالی ہی نے دیا. بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالی نے بندوں کو نوازا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے احسان کیا. یہ ایک کام ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا. بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، بلکہ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا اور دیگر بندوں کو دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے احسان کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. کس لیے بھیجا ہے اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یتلو علیہم آیاتک، لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائیں گے.
تو چونکہ وہ لوگ عربی زبان جانتے ہیں، سن کر سمجھ لیں گے اور ایمان کو قبول کریں گے۔ ایمان کو قبول کرنے کے لیے جب تیار ہوں گے تو انہیں کلمہ پڑھایا جائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں کفر و شرک سے پاک کریں گے، یعنی کلمہ پڑھائیں گے، ایمان میں داخل کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب جب ایمان قبول کر لیں گے تو ان کو باضابطہ قرآن مجید پڑھائیں گے، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت باضابطہ قرآن مجید ان کو سکھائیں گے۔ والحکمت، اور قرآن مجید کا معنی اور مطلب اور اسرار و رموز بھی بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا، اور آپ کے بعد ان لوگوں نے یہ کام کیا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور پڑھایا، پھر واسطہ در واسطہ آج تک وہ لوگ یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو سیکھا ہے، قرآن مجید کو پڑھا ہے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھا، جنہیں دوسرے الفاظ میں انبیاء کرام کا وارث کہا جاتا ہے، نائب کہا جاتا ہے۔ نائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اصل نہیں رہے، ان کی عدم موجودگی میں جو کام وہ کر رہے تھے وہ کام نائب لوگ کریں گے۔ گویا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے احسان ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے لوگوں کا انتظام فرمایا جو قیامت تک یکے بعد دیگرے قرآن مجید سکھاتے رہیں گے، اس کا معنی اور مطلب سمجھاتے رہیں گے۔ یتلو علیہم آیاتک، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہیں گے، ویزکیہم، اور جو لوگ ایمان قبول کرنا چاہیں گے ان کو ایمان والا کلمہ پڑھاتے رہیں گے، ایمان میں داخل کرتے رہیں گے۔ اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اور ثانیاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے آپ کے وارثین کو منتخب کر کے، وارثین کا انتظام فرما کر بندوں پر احسان فرمایا۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں استاذ کی، معلم کی، جو ہمیں اللہ کا پیغام پڑھاتا ہے اور سمجھاتا ہے، جو ہمیں تعلیم دیتا ہے اور ایسی باتیں بتاتا ہے جس کو اختیار کرنے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی، جس پر عمل کر کے بندہ جہنم سے بچتا ہے اور جنت کی جانب چلتا ہے، جس پر عمل کر کے بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، رسول کو راضی کرتا ہے، خوش کرتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، اور ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں ہمیں ٹھکانہ مل جائے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس بڑی ضرورت کی رہنمائی جو لوگ کرتے ہیں وہی لوگ حافظ، عالم، قاری، مفتی، محدث وغیرہ کہلاتے ہیں، اس بڑی ضرورت میں جو کام آنے والے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تربیت جن مقامات پر ہوتی ہے، جن اداروں میں ہوتی ہے، جن اساتذہ کی نگرانی میں ہوتی ہے، کہ ان کے دلوں میں بہت زیادہ پیسہ کمانے، بہت زیادہ مکان بنانے، بہت زیادہ زمین خریدنے کی طلب نہیں ہوتی، یا ایسی طلب اور ایسا شوق ہوتا ہے تو اسے دبا دیتے اور معمولی پیسوں اور تنخواہوں میں زندگی بھر کام کرتے رہتے۔
ان کے سامنے ایک بات ہوتی ہے کہ لوگ ایمان پر اور دین پر چلنے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ ان کو پہلے اسے سکھایا جائے اور بتایا جائے۔ ذرا سا بھی ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں تو ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ لوگ ہمارے اوپر احسان کرنے والے، جو ہمیں اللہ کا کلام پڑھاتے ہیں، اللہ کا دین پڑھاتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہوں یا ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہوں، یہ ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں۔ اگر گرمی کے موسم میں ایسی جگہ پر جہاں ہمیں سخت پیاس لگی، یا یہ کہ ہمیں بھوک لگی ہو اور کوئی اپنا وہاں نہ ہو، ایسے وقت میں کوئی اجنبی آدمی اگر ایک وقت کا کھانا کھلا دے تو ساری زندگی ہم اس کا احسان مانیں گے۔ ایک گلاس اس وقت جو پانی پلا دے، ساری زندگی اس کا احسان مانیں گے۔ یہ تو اس نے بدن کو تھوڑی دیر کے لیے راحت پہنچا دیا، اور جو لوگ جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے بدن کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں۔ جنت میں آرام ہی آرام ہوگا، راحت ہی راحت ہوگا۔ ان کی کتنی محنتیں ہیں، کتنی قربانیاں ہیں۔ ایک جوان آدمی اور بوڑھے آدمی سے پوچھا جائے کہ ذرا کلمہ طیبہ سنا دو، جس نے کسی حافظ سے، کسی عالم سے کلمہ طیبہ نہ سیکھا تو وہ کلمہ طیبہ ڈھنگ سے نہیں پڑھ پائے گا، اس کے الفاظ کو صحیح سے ادا نہیں کر پائے گا۔ سورہ فاتحہ کو چاہے گا کہ ہم صحیح سے پڑھ لیں تو نہیں پڑھ پائے گا۔ یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہمارے اساتذہ، ہمارے معلمین، علماء اور حفاظ پڑھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ان کی تعظیم ہونی چاہیے، ان کی عظمت ہونی چاہیے، ان کی قدر ہونی چاہیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس سے کچھ لینا ہو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دنیا کی چیز لینا ہو تو دنیاوی آدمی کی قدر کریے، دینی چیز لینا ہو تو دینی آدمی کی قدر کریے۔ ماں باپ تو بچے کی پرورش کرتے ہیں اور پیسے اور خرچے کا انتظام کرتے ہیں، اور استاذ لوگ بچوں کی زندگی سنوارتے ہیں، ان کو ہنر سکھاتے ہیں، جنت میں جانے والا ہنر، دنیا میں راحت والا ہنر، آخرت میں راحت والا ہنر، جہنم سے بچنے والا ہنر، جس کو علم کہتے ہیں۔ حقیقت علم روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے۔ دو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، ایک آنکھ کی روشنی اور دوسرے اندھیرے میں ہو تو بلب کی روشنی چاہیے یا ٹارچ کی روشنی چاہیے، دنیاوی ضرورت کے لیے۔ دنیاوی ضرورت کے لیے ایک تو آنکھ کی روشنی، دوسرے اندھیرے میں ٹارچ چاہیے، بتی چاہیے، اجالے کی روشنی۔ اور دینی ضرورت کے لیے بھی دو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک آنکھ کی روشنی، دوسرے علم کی روشنی۔ جس علم کی روشنی میں آدمی یہ فیصلہ کر سکے اور سمجھ سکے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کون سا راستہ ہے جو گڈھے میں لے جاتا ہے اور کون سا راستہ ہے جو جنت میں اور باغات میں پہنچاتا ہے، اس روشنی کی ضرورت ہے۔ جو لوگ یہ روشنی دینے والے ہیں وہ ہمارے اوپر احسان کرنے والے ہیں۔ یہ کام کرنے والے ہمارے نوکر نہیں ہیں، ہمارے ملازم نہیں ہیں، ہمارے چپراسی نہیں ہیں، اگرچہ فیس دے کر پڑھاتے ہو، فیس سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، پیسے سے اس کو خریدا نہیں جا سکتا۔ دنیاوی تعلیم دینے والے اساتذہ بھی، استاذ بھی احسان کرنے والے ہیں، لیکن اصل احسان کرنے والے وہ ہیں جو دینی تعلیم دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب کا ورق بھی آہستہ سے پلٹتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ اس ورق کی کھڑکھڑاہٹ سے استاذ کو تکلیف پہنچ جائے، اس کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے جب بھی کوئی عالم دین آتا تو بادشاہ ہونے کے باوجود اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کے وزراء نے کہا کہ اس طرح سے تو بادشاہت کا وقار ختم ہو جائے گا، تو فرمایا کہ اگر علماء کا ادب کرنے کی وجہ سے بادشاہت کا وقار ختم ہوتا ہے تو ختم ہو جائے، لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، واپس ہونے کے لیے خچر لایا گیا، گدھے کی شکل کا ایک جانور ہوتا ہے جسے خچر کہتے ہیں، پہلے زمانے کی وہی سواری تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے عمر میں چھوٹے تھے، انہوں نے اس کی لگام پکڑ لی، اس کو آگے لے کر چلنے کے لیے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اہل علم کا ادب اسی طرح سے کرنا چاہیے، چونکہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اس لیے اس سے غافل ہیں۔ جو لوگ علم دین ہم کو یا ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں ان کا ادب بجا لانا چاہیے، بالخصوص وہ لوگ جن کو باضابطہ تعلیم دی گئی ہے اور اب وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کی قدردانی کریں۔ قدردانی کا بھی طریقہ سیکھنا چاہیے۔ ایک مجلس میں کیسے بتایا جائے کہ قدردانی کیسے کرنی چاہیے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ آج تو بس اتنی ہی بات بتا رہا ہوں کہ یہ عالم، یہ حافظ جو ہمارے بچوں کو یا ہمیں قرآن مجید سکھاتے ہیں، دینیات سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، روزہ سکھاتے ہیں، زکوٰۃ سکھاتے ہیں، وہ سب باتیں سکھاتے ہیں جن باتوں سے اللہ کے رسول راضی اور خوش ہوتے ہیں، جن کو سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم اور استاذ بنا کر بھیجا گیا، مجھے معلم اور استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان سے چکانا چاہیے۔ احسان فراموشی بہت بری بات ہے، احسان فراموشی بہت بری بات ہے۔ وہ لوگ جو قرآن مجید ہم کو یا ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہوں، ان کی توہین کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، ان کو گالی دینا، ان کے دلوں کو رنج پہنچانا، ان کو دکھ دینا، یہ اپنی بربادی کا سامان کرنا ہے۔ ماں باپ کے دل سے دعا نکلے تو اولاد ترقی کرے گی، اور استاذ کے دل سے دعا نکلے تو شاگرد ترقی کرے گا، علمی اور دینی اعتبار سے ترقی کرے گا۔ ماں باپ کے دل سے دعا نکلے تو رزق کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دنیاوی سہولت کے اعتبار سے ترقی ہی ترقی ہو۔ اور اگر ماں باپ علم دین کے تعلق سے صراحت کے ساتھ دعا کرے تو اس میں بھی ان کی دعا قبول ہوگی۔ اور استاذ جو معلم ہیں، جو اللہ کا دین پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں، ان کے دل کو جو لوگ راضی اور خوش رکھتے ہیں، ان کے دلوں سے دعا نکلتی ہے تو ان کو دینی فائدہ ہوتا ہے، اور دنیا کی ضرورت سے متعلق اگر صراحت کے ساتھ وہ دعا کریں تو دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی برتن سے پانی لینا ہے تو اس برتن کو سنبھال کے رکھنا ہوگا، اگر اس میں سوراخ کر دیا جائے گا تو اس میں سے پانی نہیں ملے گا۔ جہاں سے لینا ہے اس کی قدردانی، اس کی حفاظت، اس کی دیکھ ریکھ، اس کو باقی رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ضرورت کا سامان ہے۔
ہماری سمجھ میں تو یہ تو آتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑا کر دیا، ہم کو جوان کر دیا، ہم کو پیسہ دے دیا، تو اب ہم مکان بنانے میں لگے ہوئے ہیں، گاڑی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اچھا کپڑا پہننے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی ضروریات پر خوب صرف کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں ماں باپ کو پوچھنا چاہیے۔ ماں باپ کی جانب توجہ کم جاتی اور اس سے آگے بڑھ کر اساتذہ کی جانب توجہ کم جاتی اور ان اداروں کی جانب توجہ نہیں جاتی جن اداروں نے ہزار روپے تعلیم پر خرچ کیے، اگرچہ اپنی جیب سے خرچ نہیں کیے ہیں، دوسروں کی جیب سے لا کے خرچ کیا ہے، لیکن یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں۔ دوسروں کی جیب سے پیسہ حاصل کرنا اور اسے لا کے خرچ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ احسان کا بدلہ احسان سے چکانے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ پیسہ دے دیا ہے تو اس کا کچھ حصہ ان اداروں تک پہنچائیں جن اداروں نے ہمارے اوپر خرچ کیا۔ اداروں میں عام طور پر ایسے طلبہ ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں سے معمولی پیسے یا پیسے نہیں آتے، اور اداروں میں مدرسوں میں جو رقم خرچ ہوتی ہے وہ عام مسلمانوں کے پیسے ہوتے ہیں۔ اگر یہ پڑھنے والے طلبہ، یہ فارغین طلبہ جن کو آج اللہ تعالیٰ نے پیسوں سے نواز دیا ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ہمارے اوپر ہزار روپے خرچ ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ بڑی موبائل چلانے کے بجائے اور عمدہ قسم کی موٹر سائیکل استعمال کرنے کے بجائے معمولی چیزوں سے کام چلا لیں اور ان اداروں میں پیسے پہنچا دیں تاکہ دوسرے بچے بھی اللہ کا دین آسانی سے سیکھ لیں اور پڑھیں۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، تو بتانا ہماری ذمہ داری، اس لیے ہم بتا رہے ہیں۔ اس ادارے سے بھی بہت سے طلباء اور طالبات پڑھ کر فارغ ہوئے۔ بعض بچیوں نے دین یہاں سے سیکھا، پڑھا، اور آج وہ شادی شدہ ہیں اچھے گھرانوں میں، ان کے پاس پیسے، لیکن ان کو اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کتنی رقم خرچ ہوئی ہے، کتنی محنت ہوئی ہے، کتنی قربانی دی گئی ہے۔ ہم دنیا کے عیش و آرام کے لیے پیسے خوب خرچ کر رہے ہیں، تو آخرت کے عیش و آرام کے لیے کچھ پیسے ان اداروں میں بھیجتے ہیں۔ یہ سمجھ کا فرق ہے۔ جو شاگرد یا جو طالب علم ایسا ہوگا کہ اپنے اداروں کو، اپنے اساتذہ کو یاد رکھے گا، وہ بہت ترقی کرے گا، بہت خوشحال رہے گا۔ ابھی ہمیں اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہے کہ لوگ اپنے اساتذہ کو دیکھ کر اگر سائیکل پر ہوتے تھے اتر جاتے تھے، اپنے ماسٹر کو، اپنے استاذ کو دیکھ کر سائیکل پر ہوتے تھے تو اتر جاتے تھے، لیکن آج کا زمانہ اس سے بہت دور ہو چکا۔ ان کے دلوں میں احترام تھا، ان کے دلوں میں قدر تھی۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے دلوں میں اتنا احترام تھا کہ اس جانب پیر کرنا گوارا نہیں کرتے تھے جس جانب ان کے استاذ کا گھر ہوتا تھا۔ یہ ادب کا مقام ہے۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا اس طرح سکھایا کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں موجود ہو، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، تو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کر کے مت بولو، ورنہ انجام یہ ہوگا کہ تمہارا ایمان چھین لیا جائے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے۔ یہ تو نبی کی صراحت ہے، اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ اول تو نبی کا احترام ہوگا، لیکن بعد میں جو استاذ ہوں گے، معلم ہوں گے، ان کا بھی احترام ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کسی کی آواز ہی اتنی بلند ہے کہ وہ مجبور و بے بس ہے، وہ بولتا ہے تو زور ہی سے بولتا ہے، تو وہ آدمی معذور ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں جہاں سے کوئی چیز مل رہی ہے، دنیاوی چیز مل رہی ہے،
تو اس آدمی کی قدر کریں، اس کا احترام بجا لائیں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ دینی چیز مل رہی ہے تو اس دیندار آدمی کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس سے اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، تو بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ یہ ترقی کی راہ ہے۔ اور بالخصوص ماں باپ جو ہوتے ہیں ان سے روگردانی، میں یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ اگر بے وجہ اور بے گناہ بھی ماں باپ بولتے ہیں تو اسے بھی سہ لینا چاہیے، اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ بے وجہ، بے سبب غلطی پر وہی ہیں، پھر بھی ہمیں بولتے ہیں تو ہمیں سہ لینا چاہیے اور برداشت کر لینا چاہیے۔ اس میں بڑا خیر ہے اور بڑی بھلائی ہے، بڑی عافیت ہے۔ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کا ماں باپ ہونا ہی بہت بڑی دولت ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی حساب نہیں، کوئی تھا نہیں۔ ہم لوگوں کا حال عجیب ہے، ہم لوگ جوان ہو گئے، کمانے لگے، آدھی عمر کے ہو گئے، بیٹے ہو گئے اور بعضوں کے پوتے بھی ہو گئے، اور آج تک کہتے ہیں کہ ابا ہم کو کیا دے رہے ہیں۔ ارے آخر ساری زندگی ابا ہی تم کو دیں گے یا کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ تم ابا کو بھی کچھ دو گے؟ ابا سے لینے کا زمانہ کبھی ختم ہوگا کہ نہیں ختم ہوگا؟ تمہاری باری بھی آئے گی کہ تم ابا کو کچھ دو گے یا نہیں دو گے۔ یہ شکوہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابا ہم کو کیا دے، یا ابا نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ابا نے جو کیا ہے اور اماں نے جو کیا اس کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے، مرتے دم تک نہیں چکا سکتے۔ بہرحال گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بالخصوص ماں باپ اور استاد اور معلم کا ادب بجا لائیں، ان کا اکرام کریں، ان کا اعزاز کریں، ان سے اچھے سے پیش آئیں، تو ہمارا بھلا ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔